عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب، جس کی آج ہم نظم پڑھ رہے ہیں، آمد صبح، شاعر ہیں اس کے میر بابر علی انیس۔ اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نظم مرثیہ کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور مرثیہ کی تعریف کیا ہے کہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ رسا کے معنی ہے مردے پر رونا اور نوحہ زاری کرنا۔ یہ صنف عربی شاعری میں رائج تھی۔ عزیزوں اور بزرگ ہستیوں کی موت پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز ہو کر جو اشعار کہے جاتے تھے انہیں اصطلاحاً مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ صنف موضوعاتی لحاظ سے واقعات کربلا سے مخصوص ہو گئی، اور اسی مفہوم میں اس نے اردو شاعری میں بہت ترقی کی۔ تاہم اردو میں ایسے مرثیوں کی بھی کمی نہیں جو مختلف لوگوں کی اموات پر اظہار رنج کے لیے یا اظہار غم کے لیے لکھے گئے ہوں۔ ایسے مرثیوں کے لیے شخصی مرثیہ کی اصطلاح رائج ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے اس کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ، پھر سراپا، رخصت، آمد، رز، شہادت، بین مرثیہ کے اہم اجزاء وغیرہ ہیں۔ شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے یا مرثیہ میر بابر علی انیس نے لکھی ہے۔ ان کا مکمل نام بابر علی انیس، اور انیس ان کا تخلص تھا۔ تاریخ پیدائش 1800 میں یہ فیض آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ شاعری ان کو ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد میر خلیق خود ایک ممتاز مرثیہ گو شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، جنہوں نے علم و ادب کی بنیاد ڈالی، اور شاعری کی مشق اپنے والد سے کی، جنہوں نے انہیں سخن کی باریکیوں سے آشنا کیا۔ ابتدائی زندگی جو ہے فیض آباد میں انہوں نے گزاری تھی۔ بعد ازاں خاندان سمیت یہ لکھنؤ منتقل ہو گئے، اور لکھنؤ میں انہوں نے پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ پٹنہ یعنی کہ عظیم آباد اور حیدرآباد دکن میں بھی قیام کیا تھا۔ انہوں نے مستقل سکونت جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھنؤ میں گزاری تھی، وہیں مستقل رہے تھے۔ اگر ان کی شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری کی اصناف میں مرثیہ، سلام، رباعی، قطع اور نوحہ میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ خاص طور پر مرثیہ میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت، منظر نگاری، واقعہ نگاری اور فطرت نگاری کمال کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر ان کی شاعری واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کے غم پر مشتمل ہے، جسے انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف کا اگر ہم ذکر کریں تو مراثی انیس، کلیات انیس، انتخاب مراثی انیس، سلام انیس، مراثی منتخب، رباعیات انیس، یہ ان کی تصانیف مختلف ادوار میں شائع ہو چکی ہیں۔ انہیں اردو مرثیہ نگاری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ مرثیے کو کلاسیکی شاعری کے درجے پر انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ آج بھی ان کا کلام جو ہے محرم الحرام میں بڑے ادب سے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا اسلوب مرثیہ گو شعراء کے لیے مشعل راہ ہے۔ میر بابر علی انیس نے 10 دسمبر 1874 کو وفات پائی، اور اس وقت جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 74 سال تھی۔ تو یہاں پر تو شاعر کا ایک مختصر سا تعارف اور ان کی ادبی خدمات اور ان کی کتابوں کے نام وغیرہ شامل ہو گئے۔ اب باقاعدہ طور پر ہم اس نظم کی پڑھائی کر کے اور جو ہے بند نمبر 1 جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم دیکھیں گے، اور جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں نا آمد صبح، تو صنف سخن کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ مرثیہ ہے، اور حیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک مسدس ہے۔ اس کا ماخذ مرثیہ میر بابر علی انیس ہے۔
نظم آمد صبح کا یہ اقتباس میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا چہرہ ہے۔ چہرہ مرثیے کا پہلا جز ہوتا ہے اور یہ مرثیے کی تمہید یعنی آغاز کو کہتے ہیں۔ اس میں عموماً مناظر فطرت وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصرعوں یا 3 اشعار پر مشتمل ہو، مسدس کہلاتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا چہرہ ہے۔ اس نظم میں میر انیس نے میدان کربلا میں طلوع ہونے والی صبح کی منظر کشی کی ہے۔ ہر طرف ایک بہار کا منظر تھا۔ نہر فرات کہکشاں کی مانند چمک رہی تھی۔ کائنات کی تمام اشیاء پر اللہ کا کرم جاری اور ساری تھا، لیکن اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی تھی۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب ہم بند نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے: پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک در انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تا چرخ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا۔ اس بند کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شفق کہتے ہیں آسمان پر سرخی، آسمانی سرخی۔ چرخ آسمان کو کہتے ہیں۔ لالا زار یعنی لالا کے پھولوں کا باغ، یہاں پر مراد سورج ہے۔ گلزار شب سے مراد رات کا باغ، بہار صبح صبح کی بہار۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ زار انجم یعنی ستاروں کی دولت۔ نثار قربان یعنی سرگرم گرم جوشی سے، راہ حق بھلائی کا راستہ۔ اطاعت گزار کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یہاں پر طاعت گزار لکھا ہوا ہے۔ چرخ اصغری نیلا آسمان، رنگ آفتاب یعنی سورج کا رنگ۔ یہ تو ہو گئے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس شعر کا موضوع اگر ہم دیکھیں تو شعر کا اس پورے بند کا جو موضوع ہے وہ ہے طلوع صبح۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ جس طرح چمن میں گلاب کھلتا ہے، اسی طرح آسمان پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ آسمان نے سارے ستارے صبح پر قربان کر دیے ہیں اور نیک لوگ ذکر حق میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یہ اس بند کا مفہوم ہو گیا۔ اگر فنی محاسن دیکھیں تو اس میں لالا زار، صبح گلزار، لالا زار صبح، گلزار شب، بہار صبح، زار انجم نثار صبح، ذکر حق، طاعت گزار صبح، چرخ اصغری وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ مرکبات اضافی ہیں۔ اس میں خزاں اور بہار کا استعمال کر کے صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے اور تشبیہ سورج کو گلاب کے کھلنے سے تشبیہ دے کر اشعار میں حسن پیدا کر دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ تو اس بند میں میر بابر علی انیس نے یہ بند چونکہ چہرہ ہے تو شاعر ایک خوبصورت منظر کا ذکر کر رہا ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب صبح کی روشنی پھولوں پر پڑتی ہے۔ اس وقت کی فضا میں عجیب جادو اور سحر طاری ہوتا ہے۔ صبح کا وقت جب آسمان پر سورج طلوع ہونے کو ہوتا ہے تو شاعر کے مطابق ایک خاص نورانی کیفیت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس وقت ہوا میں خنکی ہوتی ہے، درختوں پر اوس پڑی ہوئی ہوتی ہے اور پرندے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی چادر ہٹ چکی ہوتی ہے اور فضا میں خوشگواری پھیل جاتی ہے۔ شاعر یہ محسوس کرتا ہے جیسے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو، جیسے کلیاں کھل رہی ہوں، پھول مسکرا رہے ہوں، درختوں کی شاخیں جھوم رہی ہوں، چمکتے ہوئے ستارے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شب فرصت میں آخر کب تک، چاند تکتا ہے افق پہ کہ نکلتا کیوں نہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ وقت اتنا خوبصورت اور پر نور ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی عبادت اور ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ آخری مصرعے کو اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے چمن میں جیسے کہہ کر
یہ ساری تشبیہات کو ایک فطری حسن سے جوڑ دیا ہے، یعنی صبح کے وقت چمن کا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ کی عبادت کر رہی ہو۔ میر انیس جو ہے نا کربلا کے میدان میں صبح کا منظر پیش کرتے ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ منظر پیش کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ دیکھیں، طلوع آفتاب کے وقت آسمان پر سرخی سی چھا جاتی ہے، گویا صبح کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے ہی افق پر صبح کی سرخی نمودار ہوتی ہے تو رات کا گلزار اجڑ جاتا ہے، یعنی رات کے وقت جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت جو ستارے ہوتے ہیں وہ جو جگمگا رہے ہوتے ہیں وہ مدھم پڑنے لگتے ہیں، تو ایسے میں صبح کی بہار ہر طرف ظاہر ہونے لگتی ہے، اور شاعر کے خیال میں جو ہے صبح کے وقت جو ہے اپنے ستاروں کی دولت جو ہے وہ نچھاور ہو جاتی ہے، اور صبح کی جو روشنی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مخلوق اس کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، جیسے پرندے ہیں، چرند ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھول پودے بھی اپنے طریقے سے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بند کے آخر میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا تشبیہات کا استعمال ہے۔ دیکھیں، سورج اور گلاب میں بظاہر تو کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ میر انیس کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے سرخ رنگ کی بنا پر دونوں کو باہم تشبیہ دے دی ہے، اور دونوں کے درمیان کئی اور نسبتیں تلاش کر لیں۔ جیسے صبح کے وقت سورج افق پر ابھرتا ہے تو ساری کائنات منور ہو جاتی ہے، اور اس لمحے سورج انتہائی سرخ رنگ کی ٹکیا جیسا ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صبح کے وقت باغ میں سورج کا گلاب کھل اٹھا ہے، اور باغ میں بہار آ گئی ہے، اور ساری کائنات میں رونق ہو گئی ہے۔ اچھا، اس بند کے آخر میں بند سے متعلق چند سوالات جو ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ سوالات بن سکتے ہیں کہ نظم آمد صبح کا یہ اقتباس میر انیس کے مرثیے کا کون سا جز ہے؟ تو جواب اس کا کچھ ہوگا کہ نظم آمد صبح کا یہ اقتباس میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا چہرہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ گلزار شب کس نے اجاڑا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب صبح کی بہار آئی تو خزاں نے گلزار شب اجاڑ کے رکھ دیا۔ پھر سوال ہے کہ آسمان نے صبح پر کون سی دولت قربان کی؟ جواب ہے اس کا کہ آسمان نے صبح پر ستاروں کی دولت قربان کر دی۔ پھر ہے اس بند کے آخری شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ جواب ہے اس کا کہ اس بند کے آخری شعر میں سورج کے نکلنے کو شاعر نے سرخ گلاب کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ بظاہر سورج اور گلاب میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ میر انیس کا کمال ہے کہ انہوں نے محض سرخ رنگ کی بنا پر دونوں کو باہم تشبیہ دے دی۔ عموماً ایسی تشبیہ نہیں دی جاتی، لیکن میر انیس چونکہ مرثیے کے امام ہیں تو انہوں نے یہ تشبیہ دی ہے، اور جو کہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ جی تو بیٹا، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے شاعر کا مختصر سا ایک تعارف پیش کیا، مرثیہ کی تعریف پیش کی، پھر بند نمبر 1 سے کے متعلق جتنے بھی سوالات بن سکتے تھے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، فنی محاسن کا ذکر کیا گیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، اور اس جو بند ہے اس کا مفہوم بتایا ہے۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم باقی جو بند ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔